پارہ نمبر 9 کا تیسرا ربع سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 سے 206 تک ہے۔ واقعہ سبت ہی پر مزید بات ہو رہی ہے کہ یہاں بھی 3 گروہ بن گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا جو ہیلا سازی کر کے مچھلیاں ہفتے کو پکڑتے تھے، ان کو کہا تھا، ان کو منع کرنے کی وجہ بتائی انہوں نے کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ یعنی انہیں ایک تو یہ تھا کہ اللہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکا جائے، اور پھر جو یہ گناہ کر رہے تھے ان کے لیے ان کے دلوں میں خیر خواہی تھی، بھلائی چھپی ہوئی تھی۔ یہ انہیں اس لیے بتا رہے تھے کہ شاید وہ ان کی بات مان لیں اور گناہ سے توبہ کر لیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی دوسروں کو ہدایت کی طرف لائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا، نہیں سخت عذاب میں آگے۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آ چکا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور دوسروں کی اصلاح نہیں کیا کرتے تھے جس سے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو فروغ ملتا تھا۔ کہا جا رہا ہے اس وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، یعنی جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ ہمیشہ سے فساد کرتے رہے ہیں، آج بھی یہ معصوم فلسطینیوں کا، ان کے بچوں تک کا خون بہا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو 70 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹیٹس نے خوب پیٹا، اس نے ان کے ہیکل کو شہید کر دیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں وہ قتل کیا کرتا تھا۔ یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور پھر دیکھیں اسی صدی میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی جو ہیں وہ ختم کیے، 60 لاکھ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب تو گناہ گار نہیں تھے، ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے۔ کہا جا رہا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ دیکھیں مختلف ملکوں سے انہوں نے اسرائیل فلسطین سے چھین کر زمین وہاں پہ بنایا، اور مختلف ملکوں سے لوگ آج بھی اکٹھے کیے، لہٰذا ہمیشہ آپس میں ہی وہ جھگڑتے رہتے ہیں اور پھر ظلم بھی کرتے ہیں بے گناہ مسلمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کیا کہ شاید یہ پلٹ آئیں، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی میں، یعنی حقیر دنیا میں دنیا کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی آخرت کے بارے میں بھی انہوں نے خود ہی عقائد گھڑ رکھے ہیں، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں تو تورات دی گئی تھی، ان سے بھی عہد و پیمان لیے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے؟ یعنی تورات میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں، کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی اپنی کتاب سے صحیح ان کا مضبوط تعلق ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا، یعنی پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، یعنی یہ کچلے جائیں گے اس کے نیچے۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ یہی حکم آج ہمیں ہے، قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ یعنی قرآن صرف یہ نہیں، اس لیے نہیں نازل ہوا کہ بس اس کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر ہم جمع کرتے رہیں، مردوں کو بخشتے رہیں، نہیں، بلکہ جو اس میں لکھا ہے اس کو سمجھیں اور پھر عمل بھی کریں۔ کہا جا رہا ہے اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے گا تو ہی اسے پتہ چلے گا نا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، کون سے کام اللہ کی رضا کے ہیں اور کون سے اللہ کی ناراضگی کے ہیں، کن سے بچنا ہے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا۔ عہد الست کا ذکر آ رہا ہے، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو، یعنی حجت پوری کرنے کے لیے عہد الست لیا گیا تھا اور پھر پیغمبر بھی آئے تھے کتابیں لے کر، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد میں ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ یعنی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، کوئی خبردار کرنے آیا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ کیا ہدایت کا راستہ ہے اور کون سا گمراہی کا راستہ ہے، ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے تھے۔ دیکھو اس طرح نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، ہم نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اب ایک علم والے شخص کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو ہدایت یافتہ تھا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے وہ شیطان کی پیروی کرنے لگ گیا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل میں مال کی محبت تو پیدا نہیں ہو رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، یعنی وہ علم والا تھا، صاحب کرامت تھا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی اگر وہ اسی طرح سے اللہ کے کلام سے جڑا رہتا، اسے دوسروں تک پہنچاتا رہتا،
تو اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت دیتے، بہت بلندی دیتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بہت ہی دیکھیں ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علم والے کو جو ہدایت کے راستے پر چل رہا تھا اور جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگا تو اسے کتے سے مثال دی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہا جا رہا ہے لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، یعنی ہر حال میں کتے کی زبان کی طرح اس کی بھی رال ٹپکتی رہتی ہے کہ دنیا کو مزید بڑھاؤں۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ قصے ان کو سناتے رہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بڑی ہی بری ہے مثال ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی رائے راست پاتا ہے، یعنی وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، جیسے کہ ابھی کتے سے مثال دی، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں، جیسے کہ آج کل مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، بے گناہوں کا، مظلوموں کا خون بہا رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب بھی پکارو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی کجی نکالتے ہیں، اللہ کے ناموں کو بدل کر لات منات اور عزا رکھ لیتے ہیں۔ عزیز سے عزا رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خیر پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ کہا جا رہا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اب کفار مکہ سے خطاب ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ ان ہوا الا نذیر مبین، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا اثر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، یہ جنونی ہو گئے ہیں، ان کا علاج کروائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہے ہیں، یعنی ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ شرک نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، کئی سالوں سے جو جنگیں کر رہے ہو جیسے اوس و خزرج کر رہے تھے، یہ مت سب کرو، یہ گناہ نہ کرو، ورنہ دنیا میں بھی تمہارا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، عذاب آ سکتا ہے اور آخرت
میں تو پکڑ ضروری ہوگی۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے؟ یعنی ڈرتے نہیں، کیا پتا اگلے لمحے موت آ جائے۔ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کو یعنی اس ڈراوے کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کو قیامت سے ڈرنے کے لیے کہتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے کہ جی کب آئے گی قیامت؟ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں تو خود اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا نہیں سکتا اگر اللہ نے مجھے پہنچانا ہو، اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اگر اللہ نے مجھے نہ دینا ہو۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، یعنی خود اپنے لیے بھی تو کوئی خیر میں رکھتا نا، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یعنی مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ خالق تو اللہ ہے اور تم اللہ کے بجائے کس کی عبادت کرتے ہو؟ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحًا لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ، اگر تو نے ہم کو نیک اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی پیرا دیتا نام رکھ لیا اور مزار پر چلے گئے، دیگ چڑھا دی، بکرا ذبح کر دیا۔ کہا جا رہا ہے اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہے یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، یعنی یہ مورتیاں، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں یعنی یہ بت کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ بتاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بخلاف اس کے جو تمہیں اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے۔ اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، یعنی درگزر کیجئے۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے، انہیں دعوت دین دیتے رہیے۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ جانے اور اللہ جانے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اے نبی جب آپ کو یہ مشرکین مکہ جو ہیں، جب یہ آپ سے کوئی نشانی مانگتے ہیں اور آپ نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لاتے۔ دراصل اہل مکہ جو ہے وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آتا تھا کہ کوئی معجزہ آ ہی جائے، اچھا یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کب معجزہ دکھانا ہے۔ دراصل جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھائے تو کوئی فائدہ نہ ہوا، ایمان نہ لائے، بلکہ کہا یہ تو ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ معجزہ لانا میرا کام نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں، یعنی کائنات میں بھی کیا کیا نشانیاں بکھری پڑی ہیں توحید کی، اور قرآن کی جو آیات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہٰذا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی مجلس چل رہی ہو تو ہمیں خاموشی سے اللہ کا کلام سننا چاہیے۔ اسی طرح اذان کے وقت بھی خاموشی سے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز پہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضروری نہیں ہے کہ ہم زور زور سے پکاریں، ہم دل میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یاد صبح شام ہر لمحے ہر وقت جب دل چاہے ہم کر سکتے ہیں، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ پارہ نمبر 9 کا تیسرا روبہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 سے 206 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 164 اور 165، ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کا بھی حساب ہوگا، اور ہر طرح کی سرکشی سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 170 اور 171، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں تو ہمیں آج اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ویسے بھی نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر میں فرق کرتی ہے۔ آیت نمبر 172، عہد الست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر توحید کی آگاہی رکھتی تھی، یعنی ہماری فطرت میں توحید ڈال دی تھی، اور پھر
آیت نمبر 173 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد الست کے بعد دنیا میں بھی پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی اور حجت پوری کر دی، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج ہمیں قیامت کے دن کی، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 175 اور 176، ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے مال کی محبت پہ مبتلا ہو کر شیطان کی پیروی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ ایسا کرنے والے کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتے کی مانند دی ہے۔ ایسے شخص کو کتے کی مانند قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 178، ہمیں ہدایت پر، دین پر استقامت اختیار کرنے کی دعا کرنی چاہیے، یعنی ہدایت کی اور استقامت کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم شخص کو سخت ناکام اور نامراد قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 179، ہمیں اپنے اعضاء کو ہدایت پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یعنی یہ ذرائع ہیں نا ہدایت پانے کے، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پاؤں سے چل کر ہم جاتے ہیں دین کی مجلس میں۔ آیت نمبر 180، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اللہ کے ناموں میں کجی اور ٹیڑھ نہیں نکالنی چاہیے۔ آیت نمبر 181، ہمیں ہر فیصلہ عدل و انصاف سے کرنا چاہیے، خواہ ہمیں اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آیت نمبر 187، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں تو صرف قیامت کی تیاری کرنی ہے، اس چکر میں نہیں رہنا کہ جی کب آئے گی۔ آیت نمبر 188، عالم الغیب صرف اللہ ہے، لہٰذا کسی بندے کو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ان کے بارے میں کہنا چاہیے کہ جی ان کو غیب کا علم تھا۔ آیت نمبر 189 سے لے کر 195 تک، اولاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتا ہے، اور اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن مشرکین جو ہے وہ جا کر، اولاد تو اللہ دیتا تھا انہیں، اللہ سے ہی دعائیں کرتے تھے، لیکن جب اولاد ہو جاتی تھی تو جا کر اپنے معبودوں کو نذر و نیاز چڑھاتے تھے، اور کئی دفعہ تو ان کی بھینٹ ہی اپنا بچہ وہیں پر ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو معبود ہیں یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ کسی کو کیا اولاد دیں گے اور کیا کسی کی مدد کریں گے۔ آیت نمبر 204، ہمیں قرآن کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو خاموشی اور غور سے، توجہ سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 205، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں جو ہے وہ گڑ گڑا کر، چپ کے اور خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 206، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔